منبر نور پر جلوہ وار خطیب ہر دل عزیز نوجوان دلوں کی دھڑکن اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ آپ کی ماتھوں کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور فیضیاب ہوتے رہیں۔ آئیے بلا تاخیر و تمثیل حضرت کا استقبال شال اڑا کر پہلے کیا جائے گا، جس سے میں دعوت دوں خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید عاشق حسن باپو سے، جو حضرت کو شال اڑا کر حضرت کا استقبال فرمائیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جانا کی آمد، جانا کی آمد، کہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شاہ جیلہ نے باٹی جو مریدوں کو، جنت شاہ جیلہ نے باٹی جو مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ اور خوشبو تیری آمد کی ادا مانگ رہی ہیں، یوں بارش رحمت کی گھٹا مانگ رہی ہیں، تو آل نبی ہے، شان ولی ہے، جور علی ہے، محفل تیری آمد کی دعا مانگ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرہ کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، درد اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہے کلام الہی میں شمس الضحا، ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ آج کی یہ محفل ہمارے عزیز القدر جناب نذیر اشرفی صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے چہلم کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھے یہاں کے احباب نے جس عنوان کے حوالے سے حکم دیا ہے اسی مناسبت سے قرآن شریف کی، قرآن مقدسہ کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، عزت کا متلاشی ہے انسان۔ اگر چھوٹا سا کوئی بچہ بھی ہے تو بچہ بھی رسپیکٹ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مرد ہو عورت ہو، حتیٰ کہ آج کل بھیک مانگنے والے بھی عزت چاہتے ہیں۔ یعنی عزت ایک ایسی نعمت ہے، عزت ایک ایسی چیز ہے، عزت ایک ایسا ٹائٹل ہے، عزت ایک ایسا عنوان ہے کہ سب کو عزت چاہیے۔ مومن کو بھی عزت چاہیے، کافر کو بھی عزت چاہیے، چھوٹے کو بھی عزت چاہیے، بڑے کو بھی عزت چاہیے، امیر کو بھی عزت چاہیے، غریب کو بھی عزت چاہیے۔ لیکن عزت ہے کہ وہ کسی قبیلے سے خاص نہیں ہے، عزت ہے وہ کسی سرمایہ دار طبقے سے خاص نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار غریب سے کم عزت والا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی غریب زیادہ عزت کما لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا کسی بڑی عمر والے سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے، اور کوئی بڑی عمر والا کسی چھوٹے سے بہت زیادہ عزت حاصل نہیں کر لیتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد سے زیادہ عزت دار ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ عزت کا متلاشی ہے انسان۔ لیکن عزت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عزت کی قسم یہ ہے کہ ایک اشتہاری عزت، ایک بازاری عزت، ایک صرف ہوا ہے، ایک حباب ہے۔ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو، یعنی جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے ویسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے، حالانکہ وہ کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ ایک ہنگامہ ہوتا ہے، وہ ایک ہوا ہوتی ہے، وہ صرف ایک ایسی چیخ پکار ہوتی ہے۔ اس کو لوگ عزت سمجھتے ہیں لیکن وہ عزت نہیں ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ حقیقی عزت وہ ہے کہ جسے اللہ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے پھر اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ دنیا جسے عزت دیتی ہے دنیا اس کو خود بھی ذلیل کرتی ہے، دنیا اس کو خود بھی گالیاں دیتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے اللہ اکبر کہ دنیا کے اندر کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، کوئی ایم پی بنتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کا صدر بنتا ہے، لیکن دیکھتے جس کو 5 سال کے لیے صدر بنایا تھا جب وہ کرسی سے اتار دیا
जाता है तो उसी को जेल में डालने की प्लानिंग चलने लगती है। कभी उसको शहर बदर कर दिया जाता है, कभी उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है। यानी उसकी इज्जत लोगों ने इज्जत दी थी तो चंद साल तक इज्जत रही, और वो भी कभी जलील हुआ कभी इज्जत पाया। ये इज्जत नहीं है, ये हंगामा है, ये हवा है, ये इश्तिहार बाजी है, ये बाजारी इज्जत है। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत देता है फिर जानवरों के दिलों में भी उसकी इज्जत को बिठा देता है। जमीन भी उसका कहना मानती है, आसमान की तरफ इशारा करता है तो कायनात का निजाम बदलता नजर आता है। बच्चे भी उसकी इज्जत करते हैं, बड़े भी उसकी इज्जत करते हैं। हद तो ये है जब तक वो जमीन पे जिंदा रहता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, जब जमीन के अंदर चला जाता है तो भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसकी इज्जत कभी खत्म नहीं होती। ये है अल्लाह की तरफ से इज्जत। इसको थोड़ा यूं समझ लें कि गरीब नवाज को इज्जत मिली, तो आप देखें हमारी बेटियां, हमारे बेटे कभी कभी तो अपनी बीवी भी अपना कहना नहीं मानती, लेकिन गरीब नवाज ने दूसरे के ऊंटों को खुद के खरीदे हुए नहीं, चारा पृथ्वीराज ने खिलाया, खरीदा पृथ्वीराज ने। ऊंट पृथ्वीराज के पहली मुलाकात गरीब नवाज की उन ऊंटों से है, और आपने सिर्फ इतना कहा कि अगर यहां ऊंट बैठते हैं तो ऊंट बैठे रहें, फिर वो ऊंट नहीं उठे। ये इज्जत है गरीब नवाज की। ठीक इसी तरह हम सोते हुए बच्चे को उठाएं, अपने खुद के बच्चे को, सोते हुए बच्चे को उठाएं तो सोता हुआ बच्चा हमसे नहीं उठता, लेकिन गौसुल आजम दस्तगीर 1000 साल पुरानी कब्र के ईसाई कव्वाल को अगर ठोकर लगा के कहे उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो वो मुर्दा भी उठता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस कदामत। ये इज्जत है, इज्जत, ये इज्जत है। अगर हम अपने खुद के आंसुओं को कंट्रोल करना चाहें, खुद के आंसुओं पर, तो हम अपने खुद के आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन गौसुल आजम दस्तगीर को अल्लाह ने पानी पे, दरिया के पानी पे कंट्रोल अता फरमाया कि एक दिन दरियाए दजला में जब वो सैलाब आया और बगदाद वाले दौड़े दौड़े गौसे पाक के पास आए, कहा सरकार जो है वो दजला में सैलाब है, आप अपना असा लेकर दरियाए दजला के करीब तशरीफ ले गए और दरिया में असा गाड़ दिया। फरमाया खबरदार इस असा के ऊपर न बढ़ना। वो दिन से लेकर आज तक है, गौस पाक को दुनिया से गए 900 साल बीत चुके हैं, लेकिन गौस पाक ने जो हुक्म दिया था, बारिश कितनी भी होती है, गौस पाक ने जो कैद लगाई थी, आज भी उससे ज्यादा दजला बढ़ नहीं पाता। हमें अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं है, हमें अपने आंसुओं पे इख्तियार नहीं है। गौसुल आजम दस्तगीर को दरिया पर भी इख्तियार है। ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है। अब समझ में आई, इसी को कहते हैं हकीकी इज्जत। ये इज्जत कैसी इज्जत है कि जमीन पे रहें तो इंसान इज्जत करें और कब्र में जाएं तो फरिश्ते इज्जत करें। हाँ, लोग नकीरैन से डरते हैं, लोग नकीरैन से डरते हैं कि सवाल का जवाब कैसे देंगे, लेकिन कुदरत जिन्हें इज्जत देती है, नकीरैन भी उनका एहतराम करते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। फरिश्ते एहतराम करते हैं जिनको कुदरत हकीकी इज्जत, लेकिन ये इज्जत मिलती कैसे है? इज्जत सबको चाहिए, उसका कोई ज़ाब्ता है, इज्जत मिलती कैसे है? तो एक आसान सी बात, जो कुदरत की निगाह में आ जाता है, जो कुदरत की निगाह में आ जाता है, कुदरत उसको इज्जत देती है। यूं तो उसकी निगाह में सभी है, लेकिन जिसे कुदरत को जिस पे प्यार आ जाए, कुदरत को जिस पर, कुदरत जिसे प्यार की नजर से एक बार देख ले, फिर क्या होता है, उसको कुदरत फिर बहुत नवाज देती। देखती तो कुदरत सभी को है, लेकिन प्यार से देखने की बात। अब वो प्यार से कैसे देखे, उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ता है। अल्लाह हमें प्यार से देखे, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। आसान सी चीज देखो, एक मिसाल के जरिए से समझो, इसलिए कि मैं
ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ احباب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک شعر پڑھا تو کچھ احباب نے کہا تو یہ ہمارے سر کے اوپر سے جاتا ہے، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں ایسی بات کروں کہ جو آج سر پر سے نہ جائے، ہاں، کیونکہ سب کا خیال کرتے ہوئے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ کم پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ لوگ بغیر پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ بہت سمجھدار ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، سب کا خیال کرتے ہوئے بات سمجھاتا ہوں۔ قدرت کی نظر میں آنے کے لیے کہ قدرت کی پیار کی نظر اپنے پہ پڑ جائے، اس کے لیے کرنا کچھ پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مثال کے ذریعے، آپ گئے سیر و تفریح کے لیے، رانپور سے نکلے، ممبئی گئے، دلی گئے، یا آپ حج ہی کے لیے چلے گئے، میاں بیوی ساتھ گئے اور باغ میں تھے یا حرم میں تھے یا کسی پکنک پوائنٹ پر تھے، اور آپ اپنے بال بچوں کو چھوڑ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ چھوڑ گئے تھے، آپ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے میں اس پارک میں یا پکنک پوائنٹ پر یا حرم میں ایک دوسرا جوڑا آپ کو نظر آیا جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، تو اب وہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں بات کر رہا ہے یا مستی کر رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے، تو بیوی شوہر سے کہتی دیکھو یہ اپنے بچے کی طرح دکھتا ہے۔ اب اس کا بچہ یہاں موجود نہیں ہے بظاہر، تو چونکہ اس کے خود کے بچے کی ادا کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے، دہرا رہا ہے، تو ماں کو اپنا وہ بچہ جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ آ رہا ہے، اور ماں کو اس سے کوئی پیار نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بس اپنے پیارے کی ادا کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو ماں کی ممتا اگرچہ یہ اس کی ماں نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اس کے دل کے اندر چونکہ بیٹا یاد آ گیا ہے، تو اب پیار اس پر بھی آ رہا ہے، پکڑ لے گی، یہ تو بالکل میرے منو کی طرح، یہ تو بالکل میرے لالو کی طرح، یہ تو بالکل میرے فلاں کی طرح، سینے سے چمٹا لے گی، یہ میرا بچے کی طرح ہے۔ بچہ نہیں اس کا، اس کو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، بچہ کہیں اور چھوڑ آئی ہے، تو باپ بھی پیار کر رہے ہیں، ماں بھی کی ہمارے بچے کی طرح لگ رہا ہے۔ اب اس کو دماغ سے نکال دو، ملانے کے لیے نہیں کہا، صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے محبوب کو ساری ادائیں دے کر کے بھیجا۔ پیارے، حقیقتوں کے پردے پر ہم نے بشریت کا لباس پہنایا تاکہ تو کبھی بازاروں میں چلے، تاکہ تو کبھی نمازیں پڑھے، تاکہ تو کبھی رکوع کرے، تاکہ تو کبھی سجدے کرے، تاکہ تو کبھی داڑیاں رکھے، تاکہ تو کبھی شادی بیاہ کرے، تاکہ تو کبھی کسی کو معاف کرے، تاکہ تو کسی کو عطا کرے، تاکہ تو کسی پہ سخا کرے، تاکہ تو کسی کی جھولی بھرے، تاکہ تو کسی پتھر مارنے والے کو دعائیں دے، تاکہ تو فقیروں کی جھولیاں بھرے، تاکہ تو غریبوں کو مالدار کر دے، تاکہ تو پتھر مارنے والے کو عبائیں دے، تاکہ تو جان کے دشمنوں کو لا تسریب علیکم اليوم کہے، تاکہ تو کبھی آمنہ کی گود میں کھیلے، تاکہ تو کبھی حلیمہ کی بکریاں چرائے، تاکہ تو عبد المطلب کے ساتھ کبھی حرم کی گادیوں پر بیٹھے، تاکہ تو ابو طالب کے گھر کو کبھی روشن کرے، تاکہ تو اللہ اکبر انسانوں کو شعور انسانیت عطا کرے، اور پھر ایک وقت مکمل ہو جائے تو ہم کہے پیارے اب رفیق اعلیٰ کی طرف آ جا، اب ہماری طرف آ جا۔ پھر قدرت اپنے جلوہ خاص میں اس محبوب کو بلا لے، اب بلانے کے بعد قدرت کو اللہ اکبر گویا کہ ہم سے کیا، وہ تو بے نیاز ہے، ہم سے کیا، وہ تو بے نیاز ہے، ہم سے رشتہ کیا، اللہ اکبر اس کی شان ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ اللہ وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ بے نیازی کی شان کا اظہار کرے تو جناب موسیٰ کو بھی 9 مرتبہ ربی ارنی کہنے کے بعد لن ترانی کا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر شان بے نیازی کا اظہار کریں تو جناب داؤد کو برسوں رونے کے بعد کہتے ہیں، رونا تو یاد رہا، اپنی لغزش پیغمبرانہ کیسے بھول گئے۔ اگر شان بے نیازی پر آتے ہیں تو جس کو جنت میں بناتے ہیں ایک لفظ
लफ्ज़ पैगंबराना پر اسی آدم کو جنت سے باہر بھی کر دیتے ہیں. شان بے نیازی پر آتے ہیں تو 200 سال تک رونے والے آدم کی دعا پر کوئی جواب نہیں دیتے. شان بے نیازی کا حال یہ ہے. جب اتنے مقربین کے ساتھ یہ حال ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہم تو یہی کہیں ہم کس کھیت کی مولی ہے. جب 200 سال تک آدم کو جواب نہ دیا، 10 سال تک کے یوسف علیہ السلام کو جواب نہ دیا، تو میری اور آپ کی کوئی اوقات ہے؟ ادھر پکارے یا اللہ، ادھر جواب آ جائے. جب نبی کو نبی کو ابو البشر کو 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیتے تو ہم کیا سوچتے ہیں ہمیں فوراً جواب آئے گا. اب کرنا کیا ہے؟ جب بڑے بڑوں کا پتا وہاں پانی ہوتا ہے، معصوموں کا وہاں پر یہ حال ہے، تو میری اور آپ کی اوقات کیا؟ اب اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ادائیں اختیار کریں جو محبوب میں ہوں، تاکہ محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کے بعد قدرت پکار اٹھے، یہ تو داڑھی رکھ کر بالکل میرے پیارے کی طرح لگتا ہے، یہ تو معاف کر کر بالکل میرے پیارے کی طرح لگتا ہے، یہ تو عطا کر کر بالکل میرے پیارے کی طرح لگتا ہے. تو گویا کہ ہم سے کیا، لیکن وہ پیارے سے جو پیار کیا ہے سب سے زیادہ. تو جب اللہ اکبر بلا تمثیل جیسے پکنک پوائنٹ پر ایک کسی دوسرے کا بچہ خود کے بچے کی اداؤں کو ریپیٹ کرتا ہے تو ماں کی ممتا میں جوش آتا ہے. بلا تمثیل جب یہ گنہگار محبوب کی اداؤں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو قدرت کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے اور پھر کہتے ہیں تم سے کوئی پیار تھا یا نہ تھا یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. تم نے میرے پیارے کی ادا کو دوہرا دیا، ہم نے تمہیں بھی اپنا محبوب بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی کو قرآن کہتا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر کسی کی نقل ہی کرنا ہے، ہیرو کی نہ کرنا، کرکٹر کی نہ کرنا، کسی آوارہ کی نہ کرنا، کسی جو زانی کی نہ کرنا، کسی شرابی کی نہ کرنا، کسی ناچنے والے کی نہ کرنا. اگر نقل ہی کرنا ہے وہ پیارے محبوب کی کرنا. اس لیے کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ہم جس کی بھی نقل کریں گے مسٹیک کریں گے، کسی کی بھی کریں غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی، لیکن ایک نقل ایسی ہے جہاں غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہے. انہی کو آئیڈیل بنائیں، انہی کو آئیڈیل بنائیں. بس اسی پہ گفتگو نہ، یہ میں نے چند تمہیدی کلمات کہے. اب توجہ کریں ان کی سیرت کیا ہے، ان کی سیرت کو آئیڈیل بنائیں. اس لیے کہ جو ان کی سیرت کو آئیڈیل بناتا ہے اللہ کا محبوب بننا ہے، اس کے کرم کی توجہ اپنی طرف کرنا ہے تو اس کے محبوب کی نقل کی جائے، اس کے محبوب کی نقل. اور ان کی زندگی ہر غلطی سے پاک، ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے پاک، بلکہ اتنی خوبصورت ہے ان کی زندگی کہ جو ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیتا ہے وہ بھی لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے. دنیا غریب نواز کی دیوانی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نقل کی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. دنیا غوث العظم دستگیر پر کیوں تن من دھن قربان کرتی ہے؟ کوئی باپ کے نام سے 1 من کھانا جلدی پکانے کو تیار نہیں ہوتا کہ لوگ پاگل ہیں، پورا مہینے جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ محبت کیوں ہے؟ یہ پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے محبوب کو آئیڈیل بنایا تھا. اور اللہ کا وعدہ ہے پیارے جو تجھے آئیڈیل بنائے گا میں اس کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں اس کو بھی محبوب بنا لوں گا، میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. اس لیے کہ محبوب جو تو ہے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے، یہ تو حبیب کی بات ہے، یہ تو حبیب تو بہت بلند چیز ہے، حبیب بڑی عظیم چیز ہے. کلیم کی طرف آئیں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جب قوم نے غداری کی، نافرمانی کی
حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ جو کافر ہیں ان سب کو تو دریا میں غرق کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نکلو، دریا میں جاؤ گے تو ہم رستے بنائیں گے اور ان کو ڈبا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے عصا کو دریا پہ ٹچ کیا، دریا میں رستے پیدا ہو گئے، دریا میں راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو، قوم نکلی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان لانے کے بعد بھی بات بات پر موسیٰ علیہ السلام سے بحث و تکرار کرتی، ایمان لانے کے بعد۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کا پر عصا مارا، رستہ بن گیا، تو ان کے 12 قبیلے تھے اور ایک رستہ نہیں بنا، 12 رستے بنے، ہر قبیلے کا الگ رستہ۔ وہ سب چلنے لگے تو ان کو شک ہوا کہ ہم تو جا رہے دریا میں، وہ قبیلے کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمیں دکھنا چاہیے اور باتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار عصا کو ٹچ کیا، چونکہ جب دریا پھٹا نا تو ایسے نہیں پھٹا، بلکہ پانی کی لہریں دیوار بن گئی تھی، پانی کی لہریں دیوار بن گئی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ دیوار ہے، ہمیں دکھنا نہیں کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان دیواروں پہ عصا ٹچ کیا تو پھر اس دیواروں میں، پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بن گئی تھی، تاکہ یہ چلتے چلتے ایک دوسرے کو دیکھے بھی، ان سے بات چیت بھی کرے۔ لیکن چلے، یہاں مجھے بات یاد آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ چلتی ہے تو پھر کہتی ہے فلاں قبیلہ کہاں، وہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن جب میرے محبوب کے صحابہ کی بات آتی ہے تو قربان، وہاں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی تکرار نہیں، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے چلو احد کی طرف، چلو احد کی طرف۔ تو مسلح چھوڑ کر جہاں ابو بکر صدیق آتے ہیں، وہیں پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حضرت حنظلہ بھی آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں زندگی سے کیا مطلب اور کسی سے کیا مطلب، کوئی آئے یا نہ آئے، محبوب نے کہہ دیا تو جلدی جائیں گے، حتیٰ کہ غسل کی بھی تاخیر نہیں کریں گے تاکہ محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیری نہ ہو جائے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ جناب موسیٰ کی قوم کا حال یہ، اپنے نبی کے صحابہ کا حال یہ۔ اسی لیے صحابہ کا احترام بھی ہونا چاہیے اور بہت ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی ولی کسی صحابی کے قدم کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے احترام صحابیت بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو قوم پار ہو گئی، جتنے کافر تھے سب ڈوب گئے، مسلمان پار نکل گئے، لیکن ایک کافر بچا۔ ان کافروں میں سے ایک کافر بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے بچا؟ یہ بھی آ گیا دریا میں سے، سب ڈوب گئے، یہ کیسے بچا؟ میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، دھیان دینا، غور کرنا، بات کیا ہو رہی ہے۔ آسانی زبان بات ہوگی لیکن غور کیجئے کیا بات ہو رہی ہے۔ کافر ہے اور وہ بھی چھوٹا موٹا کافر نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، مسخرہ پن کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب مر گئے، سب ڈوب گئے، ان کا سردار فرعون بھی تک ڈوب گیا، یہ کیسے بچا؟ اللہ سے اس کی مولا یہ کیسے بچا؟ ارشاد و موسیٰ یہ بھی ڈوبنا ہی تھا، لیکن جب یہ چلا تھا نا مصر سے دریا کی طرف، تو اس نے تمہارے لباس کی طرح لباس پہن لیا تھا، اس نے تمہارے لباس جیسا تم نے لباس پہنا ویسا لباس اس نے پہنا تھا۔ کافر، ہمیں حیا آ گئی کہ جس نے میرے نبی کے لباس کی طرح لباس پہنا ہے اس کو میں دریا میں کیسے ڈبا دوں؟ اب میری قوم کے جوانوں ذرا سوچو اور غور کرو، اگر دشمن موسیٰ دشمنی میں اگر لباس موسیٰ کی نقل اتار دے تو قدرت اس کو نہیں ڈباتی۔ اگر کوئی غلام مصطفیٰ جان رحمت کی نقل میں سر سے لے کے پیر تک مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں میں رنگ جائے تو پھر وہ عذاب قبر میں مبتلا کیسے ہو سکتا؟ اس پر مصیبتیں کیسی آ سکتی ہے؟ اس پر تکلیفیں کیسے؟
علیہ السلام کی طرح لباس پہن لے تو وہ عذاب سے بچے. اگر کوئی مسلمان نبی کی سنت کے مطابق لباس پہنے, اگر کوئی مسلمان نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھائے, اگر کوئی مسلمان نبی کی سنت کے مطابق سوئے, اگر کوئی مسلمان نبی کی سنت کے مطابق لین دین کرے, کوئی مسلمان نبی کی سنت کے مطابق وعدے کو وفا کرے, تو اللہ اس بندے کو کیسا مرتبہ, کیسا مقام عطا فرمائے گا. لیکن آج میں ایک ہی سنت پر عمل کا بیان کروں گا, ایک سب نہیں, ایک سنت. اور وہ سنت ہے بڑی مشکل, لیکن ہے بہت بڑی سنت. ہم کھانے کے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ہے آسان. مسواک کی سنت بھی بڑی پسند ہو گئی, ہونا بھی چاہیے, سنت محبوب ہے تو پسند تو ہونا چاہیے, لیکن ہے آسان. امامہ بھی باندھا جا رہا ہے آسان. ایک سنت ہے سب سے بڑی سنت, بہت بڑی سنت. وہ سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سب سے عظیم, ان کی ہر سنت عظیم ہے, لیکن سب سے عظیم سنت جس نے دشمنوں کو اپنا بنایا, جس نے غیروں کو اپنا بنایا, وہ ہے کسی کو معاف کر دینا. کسی کو معاف, یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر بے ادبی نہ ہو تو یہ بات کہوں کہ جنہوں نے داڑیاں بڑی کر لی ہے وہ بھی اس سنت کو بھول گئے. جو لوگ ہر سال حج کر رہے ہیں وہ بھی اس سنت کو بھول گئے. جو لوگ لمبے لمبے جبے پہن رہے ہیں وہ بھی اس سنت کو شاید بھول گئے. یعنی ہر سنت یاد رہی, یہ سنت کون سی؟ معاف کر دینا. آج لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں تو معاف نہیں کروں گا. پھر تو کس کے طریقے پر ہے؟ ابو جہل کے طریقے پر, ابو لہب کے طریقے پر, عتبہ اور شیبہ کے طریقے پر. میرے نبی کی شان دیکھو, حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے دکھا کر جن کو مسلمان نہ بنایا ان کو میرے نبی نے معاف کر کے مسلمان بنایا. جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے, یہ معاف کرنے کی سنت. آج ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ شادی کے کارڈ کو لے کر کے بس یہ ہوا کہ دیر سے شادی کا کارڈ پہنچا, اسی پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو میرا آج سے کوئی نہیں, میں تیرا آج سے کوئی نہیں. رشتے اتنے سستے نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی نہیں کہہ کے ختم کر دو. سنو, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے اللہ کے عرش پر ایسے لٹکے ہوتے ہیں جیسے تمہارے گھروں کی چھت پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں. اور رشتہ داریاں دعا کرتی ہے, اے اللہ جو مجھے وہ جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے قریب کر لے, اور جو مجھے توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, معذرت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے. آپ بتائیں نہ صحیح کہ آج ایک انسان مسجد کے اندر ہزاروں روپے چندہ لکھاتا ہے, لیکن اسی کی خود کی بہن غربت میں زندگی کاٹ رہی ہوتی ہے, اس پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. میں مسجد میں چندے کا قطعاً مخالف نہیں ہوں, اس لیے کہ مسجد کا چندہ ہم لوگ بھی اپنے شہر میں کئی مرتبہ کرتے ہیں مسجد بنانے کے لیے. اور میں تو مالیگاؤں کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا حق ہے تم پر کہ آج تک میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, لیکن مسجد کے لیے مانگا تو دو. تو میں اس طرح لوگوں سے مانگتا ہوں, لوگ دیتے بھی ہیں, بن مانگے بھی دیتے ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسجدوں میں ہزاروں روپے چندہ لکھاتے ہیں, کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ میری دودھ شریک بہن ہے, بہن, اور میں نے اس بہن کا کیا حق ادا کیا؟ وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے, میں اس کی گلی میں جاتا ہوں تو کبھی اس سے میں ملاقات بھی نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں, میں نے اس کو کبھی سنت سمجھا ہی نہیں. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر بھائی غربت کی چکی میں زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا بھائی مالدار ہو گیا تو کبھی وہ مالدار بھائی غریب بھائی کا تعارف نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے, اس لیے کہ ہم نے کبھی اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں. یاد رکھنا, قدرت ہماری سجدوں کی محتاج نہیں ہے, لیکن بندے ہماری محبتوں کے محتاج ہے. اور قدرت کے اگر سجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہو, یہ تصور کرتے ہو کہ صرف سجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہو, سجدے تو ہماری پیدائش سے پہلے سے ہو رہے تھے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی سجدے ہوتے رہیں گے. اور واللہ قدرت نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا, اور اس نور محمدی نے ایسا سجدہ کرا کہ اس جیسا سجدہ نہ جبریل کر سکتے ہیں, نہ میکائیل کر سکتے ہیں, نہ
تو میرے اور آپ کے سجدے کی اوقات کیا ہے؟ میرے نبی کا ایک سجدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے 70,000 سال کا تھا، اور یہ 70,000 سال میں یہ اپنے 70,000 سال نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اس حساب سے 70,000 سال کا ان کا ایک سجدہ تھا۔ قدرت کو تو محبوب نے یوں سجدے کیے، اب اس جیسا سجدہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو قدرت سجدوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن بندے پیار کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سجدہ تو ہم کرتے کریں گے، نماز سے چھٹی نہیں ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز قبول اسی کی ہے جو اس سنت پر عمل کرتا ہے، پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، ہمیں تو اللہ نے پیار کے لیے پیدا کیا۔ کیا پیار ہے؟ بہنوں سے وہ پیار، باپ سے وہ پیار، بھائی سے وہ پیار۔ آؤ حضور کی سیرت میں پڑھیں کہ بہن سے حضور کا تعلق کیسا تھا، حضور کا تعلق ان کی بہن سے کیسا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور کی کوئی سگی اور حقیقی بہن نہیں تھی۔ ابھی ماں کے شکم میں حضور صرف 2 مہینے کی حمل کی شکل میں تھے کہ اللہ نے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا۔ پہلے ہی دن، جس دن نکاح ہوا تھا والدین کا، میرے نبی کی امی کا، میرے نبی کے ابو کا، اسی دن نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں پہلی رات میں آ گیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ وجہ بہت سی حکمتیں تھیں۔ پیارے محبوب جس پیٹ میں، اب توجہ کریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اب جس کو جگہ ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، توجہ صرف اس طرف، ذکر محبوب ہو رہا ہے۔ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ ذکر ہے، جب یہ ذکر ہوتا ہے تو فرشتے بھی ادب سے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں ادب سے سننے پر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو ادب سے سننے پر مرادیں پوری، بن مانگے مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے تو یہی نام لیتے تو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے، نوح علیہ السلام یہی نام لیتے تو ان کی کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا نبی اپنے کو دیا، اب سب خاموش، اگر سن سکتے ہیں تو خاموشی سے سنیں۔ حضور کا ذکر ہے، بڑی ہستی کا ذکر ہے، جہاں جبریل بھی پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں، اس ہستی کا ذکر ہے جہاں صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر آتے ہیں تاکہ آواز بلند نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، جب ان کے نام کی محفل سجتی ہے، ایسے ہی نہیں سجتی، جب وہ کبھی اپنی قبر انور میں ہمیں یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے نام کی محفل سجانے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ محفلیں ایسے نہیں سجتی، اور یہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ جب وہ ہمیں یاد کرتے تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں، ایسے ہی وہ یاد نہیں آتے، اور جس کو یاد آتے پھر وہ مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر خیر سے سن لو، کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے لیے سورتوں کو اتارا گیا ہے، بلکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو زمین پہ بھیجا گیا ہے۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کی آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ سارے انبیاء ان کا ذکر کرنے کے لیے آئے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ سے سنیں۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور کے والد صاحب، ابھی میرے آقا 2 مہینے ماں کے شکم میں تھے اور وصال ہو گیا ان کے والد صاحب کا۔ بس 18-19 کچھ سال کی عمر تھی، داڑھی کے بال بھی ابھی پورے نکل نہیں پائے تھے، وہ بال ابھی پک رہے تھے، روحیں جس کو کہتے ہیں نا، وہ داڑھی میں تبدیل ہو رہے تھے، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ بہت خوبصورت تھے میرے نبی کے ابو جان، اتنے خوبصورت تھے کہ جب گلی میں چلتے تھے تو مکے کی عورتیں اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کر جھانک کر ان کو دیکھتی تھیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جس دن حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، غم سے مکے کی کئی 100 کنواری لڑکیاں مر گئی کہ ان کا نکاح ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ یہ میرے نبی کے ابو جان کا حسن ہے، ایسے تھے نبی کے ابو جان، میرے نبی کے والد ایسے تھے۔ لڑکیاں مر گئی اس غم میں کہ
کہ آمنہ ان کے نکاح میں ہوئی اور ہمیں یہ شرف نہیں ملا. اور جب وہ اللہ اکبر جنگل میں شکار کے لیے جاتے تھے تو شکاری جب شکار کرتا ہے تو اس سے جانور بھاگتا ہے، لیکن نبی کے ابو جان کی شان یہ تھی کہ جب وہ شکار کی طرف نظر کرتے تو شکار ان کی طرف چل کر آتا تھا. یہ شان ہے میرے نبی کے ابو جان کی. کبھی عنوان یہ ہو تو بات کی جائے، لیکن عنوان وہ نہیں. تو اللہ نے محبوب کے والد بزرگوار کو جلدی سے دنیا سے اٹھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو رہیں گے تو پھر جس شکم میں محبوب رہا اس میں کوئی اور بھی آئے گا. پیارے جس شکم میں تجھے رکھا اب اس میں کسی کو نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ تیری شان یکتائی ایسی ہے جہاں تو رہے گا وہاں کوئی نہیں رہے گا. جس کو تو ماں کہے گا، جس کو تو ماں کہے گا تنہا تو اسی کو ماں کہے گا. تیری برابری میں پھر اسے ماں کہہ کر کوئی پکار نہیں سکتا. اس لیے کہ جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ یار تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ جس ماں کے پیٹ میں تو رہا اسی ماں کے پیٹ میں میں رہا. جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا. اس لیے زیادہ تکبر نہ کر، گھمنڈ نہ کر. قدرت نے کہا باپ ہی نہیں رکھوں گا تاکہ تیری ماں کو پھر کوئی اولاد نہ ہو اور کوئی برابری کا دعویٰ نہ کرے. پیار سے تیرا سایہ پیدا نہیں کروں گا. ثانی تو دور کی بات ہے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی، ایسے یکتا کے لیے، ایسے یکتا کے لیے. توجہ کریں، جب قدرت نے ان کا حقیقی بھائی ہونا گوارا نہیں کیا، اگر دنیا میں 1400 سال کے بعد آنے کے بعد کوئی مولوی کہے کہ نبی ہمارے بھائی تھے تو ذرا اس کو شرم کرنا چاہیے. اس لیے کہ قدرت کو محبوب کو بھائی کہلوانا گوارا نہیں ہوا. اس لیے کہ پیارے تو سب کا آقا ہوگا اور سب تیرے غلام ہوگے، کوئی تجھے بھائی نہیں کہہ سکتا. بلکہ جو چچا کے بیٹے بھائی تھے انہوں نے بھی کبھی بھائی نہیں کہا. حضور نے ان کو بھائی کہا لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ جس کو کہا وہ تو ساری زندگی کے احترام نبی کا غلام کہتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے. لیکن پوری زندگی علی نے یہ کہا انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. یہ بات ہے، یہ بات ہے. تو بات دور نکلتی جا رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کا بہن کے ساتھ، کیونکہ ان کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی لیکن ایک خوش نصیب بہن تھی جس کی ماں سے حضور نے دودھ پیا تھا. یعنی وہ سگی بہن، وہ رضائی بہن تھی جس کو کہتے ہیں دودھ شریک بہن. یعنی جس ماں کا دودھ میرے آقا نے پیا اسی ماں کا دودھ اس بہن نے بھی پیا. اس خوش نصیب بہن کا نام ہے شیما. ہاں، ان کو لوگوں نے شیما بھی کہا ہے. دونوں تلفظ ہے، شیما بھی اور شیما بھی. شیما آسان ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. شیما یہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. اور جب یہ حضور علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ گھر لائیں تو اس وقت یہ کچھ شعور کی منزل پہ تھی، یعنی تھوڑی بڑی تھی، اس لیے یہ بھی حضور کو گود میں کھلانے کا شرف حاصل کرتی تھی. بہن کی بات کر رہا ہوں میں. اب یہ حقیقی بہن نہیں ہے، یہ دودھ شریک بہن ہے. ٹھیک، دودھ شریک بہن. اب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کے بعد چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کو یہ حضور نے چاہا کہ جنگ حنین ہو، کیونکہ حنین والے کچھ شرارت کر رہے تھے، یہ جنگ حنین ہو. اب جنگ حنین ہوئی اور جنگ حنین میں ہزاروں کافر قیدی بن کر آئے. بلکہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے ان کی تعداد 20,000 لکھی ہے. 20,000 کافر قیدی بنے اور وہ سب کے سب جو ہے وہ آقا کے بارگاہ میں آئے. اور پھر اتنی بکریاں مال غنیمت میں آئی کہ وہ سب بکریاں حضور کے قبضے میں آ گئی. تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی مال غنیمت آتا
اس کے دوسرے سیکنڈ یا دوسرے لمحے یعنی آنے والے دن سے پہلے حضور سب مجاہدوں کے اندر وہ مال غنیمت تقسیم کر دیتے تھے۔ اب ہوا کیا، جب حنین کا مال غنیمت آیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ مال غنیمت بانٹتے ہی نہیں، تقسیم ہی نہیں کرتے۔ لوگ حیران تھے آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مال غنیمت نہیں بٹ رہا ہے، مال غنیمت تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ تو کئی دن گزر گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی دن کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا۔ سیرت نگاروں نے لکھا، ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضور نے معمول کے خلاف ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو قیدی آئے تھے، قیدی، ان قیدیوں کے اندر حضور کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ بھی قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ تو آقا یہ چاہتے تھے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ میں ان سب کو شیمہ کے ساتھ آزاد کر دوں، کیونکہ یہ ہے میری بہن۔ چونکہ اب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو چونکہ مسلمانوں کا حق تھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے لایا وہ انہی میں تقسیم ہو، اور چونکہ تھی بہن، ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، اسلام نہیں لائی ہے، لیکن ہے دودھ شریک بہن۔ بہن کا اتنا خیال کیا کہ کئی دن تک اس انتظار میں رہے کہ کوئی صورت پیدا ہو جائے تاکہ حضور علیہ السلام اپنی بہن کے ساتھ، صرف بہن کو نہیں، بہن کے ساتھ جتنے قیدی آئے ان سب کو آزاد کر دے، لیکن کوئی ایسی صورت نہ بنی۔ جب یہ ہوا کہ حضور نے سب کو تقسیم کر دیا تو تقسیم کرنے کے بعد اب وہ بہن خود حضور کے سامنے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے محمد آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ سرکار نے کہا کون ہو تم؟ کہا تمہاری بہن ہے۔ کہا میری بہن تو ایک ہی تھی۔ تم کون ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں۔ کہا کہ بچپنے میں دیکھا تھا، اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، یہ بتاؤ کوئی پہچان بھی ہے تمہارے پاس کہ تم میری بہن ہو؟ تم نے مجھے کھلایا ہے، کوئی پہچان بھی ہے؟ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میں تمہیں پہچان دوں، اور ایسی بات ہو جب تمہیں اور مجھے معلوم ہو، کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو شیمہ نے کیا کہتا ہے، ہنس کر کہتی ہے کہ ایک دن آپ کہیں جانا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانے کے لیے زبردستی کر رہی تھی، تو میں نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا لے جانے کے لیے، اور آپ نہیں جانا چاہتے تھے، تو اس وقت آپ نے بچپنے میں اپنی معصوم ادا سے یہ کیا کہ اس وقت آپ نے مجھے میرے جسم پہ دانت چاب لیا تھا۔ وہ صرف آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آپ نے مجھے اس وقت دانت لگائے تھے میرے جسم پہ۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آئے، سرکار نے فرمایا تم واقعی میری بہن ہو، اور پھر سرکار نے صحابہ کو جمع کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان غلام اور کنیزیں تقسیم کر چکا ہوں، لیکن میری خاطر کیا تم ان سب غلاموں کو چھوڑ سکتے ہو؟ کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ قیدی بن کر آئے ہیں، تو میں ان سب کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر یوں ہی چھوڑ سکتے ہو میرے لیے تو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتے میرے لیے تو وہ غلام مجھے بطور قرض بیچ دو، میں تم سے ان کو خرید کر آزاد کر دوں گا، اور پھر جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو پھر میں ایسے غلام واپس سے تمہیں لوٹا دوں گا۔ صرف بات اتنی ہے کہ یہ کام کرنے سے میری بہن کے دل کو خوشی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں میں ان سب کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ چیز جب شیمہ نے دیکھا تو کہا کہ بچپنے میں تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھ کے متاثر ہوئی تھی، اب مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کر لیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ اور سرکار نے فرمایا اگر چاہو تو میرے ساتھ مدینے چلو، وہاں رہنا، اور چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ صرف ایک بہن کی خاطر حضور علیہ السلام نے 20,000 کافر غلاموں کو آزاد فرما دی۔ یہ رشتہ بہن کا حضور نے نبھایا۔ آج اگر بہن ہمارے ہاں صرف ایک دن یا بچوں کی چھٹیوں کے دن آ جاتی ہے، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، انہیں کھلائے گا کون؟ یہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ معاف کرنے کی سنت، معاف کرنے کی سنت، ایک روایت اس پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا
تم جب تک بندوں کو معاف کرتے رہو گے اللہ بھی تمہیں معاف کرتا رہے گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بندوں کو معاف کر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں میں کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا ہمیں۔ آج بیویوں کو مار پیٹ ہوتی ہے، طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، بلکہ طلاق دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، اور یاد رکھنا ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہمارا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، آئیے بتاؤں۔ ایک شخص ہے جس نے نبی کے چچا جان کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، بہت چہیتے چچا، بلکہ اس دور میں سب سے چہیتے چچا، جتنے چچا اس وقت حضور کے حیات تھے سب سے زیادہ چہیتے اگر کوئی چچا تھے حیات والوں میں تو وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ تھے۔ حضرت امیر حمزہ ہے، بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، کہ اس لیے کہ رشتے بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کی جو امی تھی تو وہ امی کے بھانجے بھی لگتے تھے، حضور علیہ السلام کی امی کے بھانجے بھی لگتے تھے حضرت امیر حمزہ۔ ایک رشتہ یہ بھی تھا۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ ایک ماں یعنی حضرت صہیبہ کا دودھ دونوں نے پیا تھا، تو دودھ شریک بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، بہت پیار تھا دونوں میں، زیادہ نہیں، صرف 3 سال کی عمر میں فرق تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی عمر 3 سال زیادہ تھی، حضور علیہ السلام کی عمر شریف 3 سال کم تھی۔ یہ محبت، لیکن محبت پڑی تھی۔ وحشی نام کا ایک غلام حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیتا ہے، قتل کرتا ہے، اور صرف قتل نہیں کرتا ہے بلکہ سینہ چیرتا ہے، کلیجہ نکالتا ہے، کان کاٹ کے، انگلیاں کاٹ کے ایک عورت کو دیا جاتا ہے، پھر وہ سب داستان ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہ میں کبھی بیان کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے۔ حضور علیہ السلام اس شہادت پر اتنا روئے کہ کسی موت پر حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اتنے حضور کے آنسو بہے۔ سرکار علیہ السلام کو اتنی تکلیف تھی حضرت امیر حمزہ کے جانے پر۔ اب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ یاد تھے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ ان لوگوں کے دکھ مسلمان بھول نہیں سکتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کی ایک لسٹ بنوائی تھی کہ یہ جہاں دکھیں گے ان کو وہیں قتل کر دینا، انہیں نہیں چھوڑنا، یہ جہاں دکھے ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے وحشی کا نام بھی تھا، جناب وحشی ان کا نام بھی تھا کہ یہ شخص جہاں دکھے قاتل حمزہ کا، اسے قتل کر دینا۔ یعنی کہ اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ بلیک لسٹ میں اس کا نام تھا اس شخص کا۔ حالانکہ بعد میں وہ ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد اب وہ قابل احترام ہوگا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ بھئی انہیں قتل کر دینا جہاں دکھے، قابل معافی جرم نہیں ہے، بہت دکھ دیا اس شخص نے۔ لیکن ایسا ہوا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ وہ نہیں لگے۔ مکے کے کسی شخص نے کہا وحشی، محمد عربی نے تیرے لیے اعلان کیا ہے کہ تو جہاں دکھے قتل کر دے۔ وحشی نے کہا جب قتل ہی ہونا ہے تو کسی مسلمان، عام مسلمان کے ہاتھ سے کیوں، میں سیدھے جا کے محمد عربی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ خود مجھے قتل کرے، کیونکہ وہ قتل کریں گے تو یہ ہوگا کہ بھئی محمد عربی نے قتل کیا۔ حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ حضور جس کو قتل کریں، کیونکہ سب سے بدترین انسان دنیا کا وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے، یا جو نبی کو شہید کرتا ہے وہ سب سے بدترین ہے، یا جس کو نبی نے قتل کیا وہ سب سے بدترین ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے کسی کو قتل پوری زندگی میں نہیں کیا، ایک آدمی کے سوا۔ ابن خلف حضور سے ایک دن آیا، اس کو خود چربی چڑھی تھی، اس نے کہا کہ محمد ہم میں سے جو حق پہ ہوگا وہ ناحق والے کو قتل کرے گا۔ حضور نے کہا ٹھیک، کیونکہ حق و باطل کی بات، اس نے زبردستی آ کر کے یعنی اپنی موت کو خود دعوت دی، ورنہ حضور نے پورے زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ لیکن ابن خلف نے کیا کہا تھا کہ ہم میں جو حق پہ ہوگا وہ باطل والے کو قتل کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے وہ آ گیا، حضور علیہ السلام نے قتل بھی کیا، تو شان رحمت للعالمین سے اس کو قتل کیا۔
کیونکہ قتل کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ گردن اڑا دی جاتی ہے، پیٹ میں خنجر ڈال دیا جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ حضور نے قتل کیا کیسے؟ بس اپنا نیزہ اس کو چبھا دیا، اس کے جسم میں چبھا دیا نیزہ، کہا جا اب تو قتل ہو جائے گا۔ وہ گیا پورے میدان میں ناچتا پھرتا تھا، میں قتل ہو گیا، میں قتل ہو گیا۔ ابو جہل نے ہنس کے کہا نادان، صرف تجھ پہ انہوں نے نیزہ چبھایا، بہادر لوگ نیزہ چبھانے سے بھی مرتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، تو محمد عربی کو نہیں جانتا، یہ تو نیزہ چبھایا ہے نا، یہ درد جو مجھے ہو رہا ہے وہ تو نہیں جانتا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دے تو میں مر جاتا۔ لیکن شان رحمت للعالمین ہی دیکھے کہ اپنے دشمن کو بھی کوئی ایسا قتل نہیں ہوا ہوگا کہ بس نیزہ چبو دیا، بس ہلکا کہا جاؤ، اور پھر وہ مر بھی گیا۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ وحشی نے کہا کہ پھر میں محمد کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا بہادر آدمی تھا، قد چھوٹا تھا اور حبشی غلام تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ایک دم سرخ سرخ آنکھیں، اور بڑا بہادر اور بہت چتر چالاک انسان، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی، جھکی ہوئی نگاہیں رہتی تھی۔ سرکار نگاہیں جھکا کے بیٹھے تھے، آ کر کھڑا ہوا تو اس نے آ کر سیدھے کہا اے محمد، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کون؟ چچا کا قاتل، اور وہ بھی کیسا قاتل؟ کلیجہ نکالنے والا، سینہ چیرنے والا، کان کاٹنے والا، آنکھ کاٹنے والا، ناک کاٹنے والا، انگلیاں کاٹنے والا، صحابہ کو ایسے دکھ دینے والا کہ اس پر صحابہ بے چین رہے، اور آ کر کھڑی ہو کے کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہی وحشی ہوں۔ کہا حمزہ کا قاتل؟ کہا حمزہ کا قاتل، آج آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، معاف کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا ہاں معاف کر دیں گے تمہیں بھی۔ کوئی ہے ایسا چچا کا، سگے چچا کا قاتل اگر کہتا ہے معاف کر دو، اور حضور کہتے ہیں ہاں معاف کر دیں گے تمہیں، لیکن شرط ایک ہی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، معاف کر دیں گے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، معاف کر دیں گے۔ یہاں سوچو، ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بھائی عید کا سلام کرنے مجھے آئے گا، اور وہ نہیں آئے گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ عید کے سلام کا اسی کو حکم ہے کہ چھوٹا ہی آتا رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی خود چل کر چھوٹے بھائی کے گھر سلام کرنے کو پہنچ جائے؟ جب نبی امتی کے گھر جا سکتے ہیں تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر کیوں نہیں آ سکتا؟ بڑا بھائی چھوٹی بہن کے گھر کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ تعلیم ہم بھول چکے ہیں، اسی لیے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہم جو ہے وہ سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن ہم سچے پکے مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں، ہم حضور کی سیرت کو اختیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ بس میں لمبی نہیں کروں گا، مختصر میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا معاف کر دیں گے لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، تو آپ تو مجھے معاف کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور وہ عذاب دے گا تو؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا، جس کو میں نے معاف کر دیا میرا اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا، جس کو میں نے معاف کر دیا اس کو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا مگر آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ معاف نہ کرے تو؟ اگر وہ معاف نہ کرے تو؟ اب دل کے کانوں سے سنیں، کسی صوفی نے یہاں پر بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں دل کے کانوں سے سنیں۔ جب وحشی نے کہا نا کہ آپ معاف کر رہے ہیں لیکن اگر وہ بالفرض ایسا کیوں نہ کرے تو؟ سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر تو کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق کہ اللہ معاف نہ کرے تو سن، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا، پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اور اگر تجھے معاف نہ کیا گیا تو تیرے اکیلے کے لیے دوسرا سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں سجدہ ہی کرتا رہوں گا۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے معاف کرنے کا انداز، یہ معاف کرنے کی حضور علیہ السلام کی صفت۔ کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟
ایک کافر کو کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ چچا کے قاتل کو کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ چچا کے جسم کے مسئلہ کرنے والے کو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جناب وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ لوگ ان پر اش کرتے ہیں کہ مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا، اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے دور کے سب سے اچھے انسان کو صحابہ میں شہید کیا تھا، اور اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے دور کے سب سے بدترین انسان کو قتل کر دیا ہے، تو مولا اب اس عمل کو اس عمل کے لیے کفارہ بنا دے اور مجھے معاف فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان سے معاف فرمایا۔ دیکھو دشمن کے ساتھ یہ سلوک، بہن کے ساتھ وہ سلوک۔ اور دو باتیں عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ننھی سی عمر میں بھائی کے ساتھ جو دودھ شریک بھائی کے ساتھ، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں تو بچپن میں ہی جان گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے ان کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے لگایا تو سیدھی طرف سے انہوں نے میرا دودھ پیا، جب میں نے بائیں طرف سے الٹی طرف سے پیش کیا تو انہوں نے دودھ سے منہ ہٹایا، اور میرے بیٹے کو، میرے سگے بیٹے کو میرا شوہر لے کر کے کھڑا تھا تو ننھی سی انگلی سے اشارہ کر کے خاموشی میں مجھے یہ کہا میں تو پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے۔ یہ انداز ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا، یہ انداز۔ آپ بتائیں جو دودھ شریک بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرے، جو بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے، اب اس کا سلوک ماں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہن بھائی کی باری تو بعد میں آتی، ماں کے ساتھ کیا سلوک؟ ماں تو 6 سال سے زیادہ تک حیات نہ رہی، صرف 6 سال کے حضور علیہ السلام تھے اور حضور کی امی جان کا وصال، لیکن دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ بہت لمبی عمر پائی آپ نے، بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا، مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا۔ وہ آئی حضور سے ملنے، کئی دفعہ آئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ جب حضور سے ملنے آئی تو حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ماں کا فون آتا ہے نا، ماں کا فون، اور ہم دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تو ماں کا فون نہیں اٹھاتے، یار اب بھی پتہ نہیں کوئی کام دے دے گی ماں۔ باپ کا فون آتا ہے تو نہیں اٹھاتے، یہ ہوتا ہے نا، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے فلموں کی نقل کی ہے، سیریلوں کی نقل کی، ناولوں کی نقل کی، دنیاوی ایکٹرز کی نقل کی ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو، سیرت کو نہیں پڑھا۔ عاشق رسول، عاشق رسول، ہم کیا عاشق رسول ہیں؟ اللہ کرے عاشق رسول ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیزوں، پتھر کو بھی عشق رسول مل جاتا ہے نا، پتھر کو، پتھر بھی سنور جاتے، ہم نہیں سنورتے، ہم برابر نفرتوں کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قتل، بچے پہ سے جھگڑا ہوگا نا، بلکہ بکری تیری ادھر کھڑی، میری بکری ادھر کھڑی، اس نے پیشاب کر دیا، اس نے لیت کر دیا، اس پر ہم ایک دوسرے پہ کیس کرنے لگ جاتے، ہمارے کیس پولیس اسٹیشن تک جاتے۔ لوگ ہنستے ہوں گے، یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد عربی کے غلام ہیں، بچوں کے کھیلنے پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، برادری کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، موچوں پہ تاؤ دیتے، میری برادری بڑی، تیری برادری بڑی۔ واللہ بڑا کوئی نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کو راضی کرو۔ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہیں، قبیلے صرف پہچان کے لیے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ اگر بلال حبشی برادری سے ہو کر کے نبی کے سچے عاشق بنتے ہیں تو عمر جیسا عربی النسل ان کو غلام نہیں کہتا، یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ہمارے یہاں آقائیت اور غلامی کی نسبت نہ رنگ پر ہے، نہ نسل پر ہے، نہ قبیلے پر، خطے پر ہے، نہ دولت پر ہے، نہ کاروبار پر ہے۔ جو نبی کا جتنا بڑا عاشق ہوگا وہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام ہوگا۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ یہ کافروں کی فکر ہے، وہ فلاں برادری، وہ فلاں برادری۔
اور میں کہتا ہوں برادری نصیب پہچان کے لیے میرے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اپنی اوقات سے باہر مت نکلو، اللہ نے ہمیں صرف مٹی سے پیدا کیا، ہمارے باپ کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے. کیا ہے ہم، اور وہ بھی کون سی مٹی، بولنے بھی شرم آتی ہے. اس مٹی کے اندر کیا ملایا گیا تھا پتہ ہے؟ پانی کی جگہ ناپاک نطفہ جو باہر نکل جائے تو آدمی کو ناپاک کر دے. باہر نکل جائے، پیشاب دن میں 4 مرتبہ نکلتی ہے تو وہ آدمی پہ غسل فرض نہیں کرتی، لیکن جس نطفے کو ہماری مٹی میں ملا کر ہمیں پیدا کیا ہے وہ اتنا ناپاک ہے کہ ایک بار ایک قطرہ بھی نکل جائے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ میں حیا کے پردے میں بول رہا ہوں، میں اس کو زیادہ اوپن نہیں کر سکتا، لیکن ایسے ہماری پیدائش ہوئی ہے. اب اس پہ کون سا گڑھنا، میں یہ ہوں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سڑی ہوئی مٹی میں گندا پانی ملا کر، سڑی ہوئی مٹی میں گندا پانی ملا کر تجھے بنایا گیا. غرور کس پہ کرتا ہے، گھمنڈ کس پہ کرتا ہے، تکبر کس پہ کرتا ہے؟ اور پھر سن، جب قبر میں جائے گا تو پھر وہی سڑی ہوئی مٹی ہو جائے گا. پیدائش سے پہلے سڑی ہوئی مٹی تھا، مرنے کے بعد پھر سڑی ہوئی مٹی ہو جائے گا. کس پہ گھمنڈ کرتا ہے، کس سے لڑتا پھرتا ہے؟ مجھے کرسی نہیں ملی، میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا. مجھے القابات سے نہیں پکارا گیا، میں وہاں نہیں جا سکتا. یہ میں ختم کر. ہماری حیثیت مٹی اور گندے پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن یاد رکھ اگر خدا کو نہ منا سکا، اگر خدا کو نہ منا سکا تو جانور میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جس نطفے سے جانور پیدا ہوا اسی نطفے سے انسان بھی پیدا ہوا ہے. لیکن یاد رکھ اگر خدا کو نہ منا سکا تو پھر تو سڑا ہوا رہ گیا، جانور سے آگے نہ بڑھ سکا. اور اگر خدا کو منا دیا تو پھر تجھے فرشتوں سے بہتر کر دیا گیا. بات خدا کو منانے کی ہے. اور خدا تکبر سے راضی نہیں ہوتا، خدا گھمنڈ سے راضی نہیں ہوتا، خدا انانیت سے راضی نہیں ہوتا. حرام کاروبار کرنے سے خدا راضی نہیں ہوتا، کسی سے بدلہ لینے سے خدا راضی نہیں ہوتا، کسی سے دشمنی کرنے سے خدا راضی نہیں ہوتا. خدا تو راضی معاف کرنے سے ہوتا ہے، خدا تو راضی حلال کمانے سے ہوتا ہے، خدا تو راضی سجدے کرنے سے ہوتا ہے، خدا تو راضی محبوب کو آئیڈیل بنانے سے ہوتا ہے. اس کو راضی کرو تاکہ فرشتوں سے بہتر ہونے کا تمغہ مل جائے. ناراض کر دیا تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ اللہ کو منا لے ورنہ تجھ سے بہتر کتے ہیں. کتے نے یار تو منا لیا نا، جس نے روٹی دی 24 گھنٹے اس کے گھر پہ وفا کا پیرا دیتا رہا. اور ہمارا کیا حال ہوا؟ جس نے سب دیا اس سے بھی وفا نہ کر سکے، اس سے ہی وفا نہ کر سکے. تو یاد رکھو اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا. دین ہم بھول رہے ہیں، دین سے حضور کو آئیڈیل بناؤ. بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی دودھ پلانے والی امی حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بار آئی. حضور صحابہ میں بیٹھے تھے اور وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. سوچے یہ میرے اور آپ کی وعظ کی محفل نہیں، حضور سید الانبیاء. صحابہ کہتے ہیں جب حضور واز کرتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہیں، پھول کی پنکھڑیاں گر رہی ہے، ایسا لگتا تھا. اور ایسے خاموش بیٹھتے تھے صحابہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. پرندے نہیں ہوتے تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایسے بیٹھے کہ پرندے سر اٹھانے پہ اڑ نہ جائیں. اس طرح ادب سے بیٹھتے تھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا حلیمہ سعدیہ کو، اٹھ کے کھڑے ہوئے. جس کے لیے سب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں، حضور کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے. وہ کون تھی؟ وہ حضور کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ. اور گئے، سب کو چھوڑ دیا، اپنی چادر بچھائی، اپنی چادر بچھائی اور اس پہ اس خاتون کو بٹھایا. بٹھا کر کے پھر باتیں جتنی دیر تک وہ کرتی رہی اتنی دیر تک حضور سنتے رہے. جب وہ جانے لگی تو حضور نے ان کو بوسے دیے. اور جب وہ جانے لگی تو سرکار کے صحابہ نے دیکھا کون ہے جس کے لیے محفل چھوڑ دی، جس کے لیے چادر بچھا دی، جس کے لیے اتنا وقت دیا، اور جب جا رہی تو اس کے ہاتھوں کو بوسے دیے. سرکار سے پوچھا آقا
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. میری دودھ پلانے والی ماں. آپ مجھے بتائیں جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ احترام ہے، اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ خاتون حیات ہوتی تو حضور ان کا کتنا احترام کرتے اور کتنی تعظیم کرتے. بلکہ بات اس پہ مکمل کر دوں، ختم کر دوں، اگر میری قوم کے جوان سننا چاہتے ہیں تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، آخرت کی ہر نعمت تھی، اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنایا تھا. اس کے باوجود بھی میرے نبی کی شان یہ، جب کبھی ماں یاد آئی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو. ماں کو یاد کر کے روتے رہے. ہو سکتا ہے آج ہم لوگوں کو ماں باپ کا ادب اور احترام کچھ نہیں پتا، بلکہ اب تو کچھ رہ کیا گیا ہے. انسانیت اٹھ گئی، ادب اٹھ گیا، احترام اٹھ گیا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ برا بھی مانتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ مائیں اور بہنیں سب سے زیادہ اپنے لیے کسی کو دشمن سمجھتی ہے تو وہ اپنی ساس کو سمجھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح ساس کا پتہ کٹ کرے. ہنسنے ہنسانے کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کسی کے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کرنے کا انجام یہ ہے کہ ایک دن تمہاری اولاد بھی تم سے جدا ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے گمنے کی وجہ صوفیاء کرام نے یہ بیان کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے گمنے کی وجہ صوفیاء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت خاندان یوسف علیہ السلام میں ایک کنیز تھی. خاندان یوسف علیہ السلام میں ایک کنیز تھی جس کو بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد کسی اجلت کی وجہ سے وہ کنیز بیچ دی گئی اور اس کا بچہ اس سے جدا کر لیا گیا. اس کا بچہ، امام غزالی لکھ رہی ہے، امام غزالی، اس کا بچہ اس سے جدا کر لیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان ذی وقار کو احساس دلانے کے لیے کہ بچے کی جدائی کیا ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خاندان سے جدا کر دیا. اگر ایک کنیز کا بچہ، جبکہ وہ کوئی حرام نہیں ہے، جرم نہیں ہے، آقا کو اختیار ہے کنیز کو بیچنے کا، کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب اس کا بچہ جدا کرنے پر بچے کی جدائی ہو جاتی ہے تو میری ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اگر وہ شوہر گھر میں آئے تو وہ ساس ہی کی کمپلین کرتی ہے. میں کہتا ہوں اگر بہنیں اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگ جائے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، بڑبڑ کرتی رہے، ڈانٹتی رہے، چلاتی رہے، چلے کچھ لوگوں کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے، تو ایک دن تمہیں بھی بڑھاپا آئے گا. اگر تم نے کسی کی اولاد کو اس سے جوڑ کر رکھا، اللہ تمہاری اولاد کو بھی جوڑ کر رکھے گا. اور تم نے کسی کی اولاد کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ تمہاری اولاد کو تم سے دور کر دے گا. کیونکہ میرے نبی فرما چکے کما تدین و تدان. اور آپ سے کہتا ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ٹھکرانا، لیکن ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. یہ میں نے نذیر بھائی کی فرمائش پر یہ چند میں جملے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ان کی امی کا آج چہلم ہے، تو ماں کا ذکر اس لیے کرنا زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو ماں کی اہمیت اور باپ کی اہمیت بھی پتہ چلے. ایک صاحب نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ دکھتا نہیں ہے، تصور میں نہیں آتا، میں کیسے معلوم کروں کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ نے فرمایا گھر جا اور دیکھ تیرے ماں باپ اگر تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. مسجد جاتے وقت ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے جایا کرو. اگر ماں باپ خوش ہیں تو تمہارے سجدے بھی قبول ہیں، ماں باپ ناراض ہے اللہ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پہ پھینکے گا. سجدے قبول نہیں ہے ماں باپ کی خوشی کے بغیر. ماں باپ کو نہ ڈانٹو، انہیں نہ گالو، انہیں رسوا مت کرو، اس لیے کہ جتنی ممتا اللہ نے ماں باپ کے دل میں رکھی ہے اتنی ممتا آپ کے لیے کسی کے دل میں نہیں ہے.
آپ لوگ دوڑتے ہو یار، بھاگتے ہو، ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھکا دیتے ہو. باپو آئے سید صاحب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے، امام صاحب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے، پیر صاحب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے. میں ہاتھ چومنے کا قطعاً مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اور کہوں گا جب تک زندگی تب تک کہوں گا، اگر ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو تو سیدوں کے ہاتھ چومنا تمہیں نجات کی طرف لے جائیں گے، اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو نہ سیدوں کے ہاتھ چومنا کام آئے گا، نہ پیروں کے ہاتھ چومنا کام آئے گا، نہ ولیوں کے مزارات چومنا کام آئے گا. ماں باپ تو ترس رہے، ماں باپ ترس رہے. ارے اس پیر صاحب کے لیے تو ہزاروں مرید ہے، تیرے باپ کے لیے، تیری ماں کے لیے تو ہے. ذرا اس باپ کے دل سے پوچھ، جب شادی کے شامیانے میں کوئی جوان بیٹا آ کے باپ کے ہاتھ چومتا ہے تو اس کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. میرا بیٹا سب کے سامنے میرے ہاتھ چوم، اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. جب کسی ماں کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے، اس ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن آج یہ سب رسمیں ٹوٹ رہی ہے، بلکہ اب تو لوگ ہاتھ چومنے کو بھی اس میں بھی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ہاتھ چومنا بھی حرام ہے. یہ لوگ کس طرف سے آ گئے ہیں کہ ان کو سب حرام ہی نظر آتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بات کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیر بھی صحابہ نے چومے، ہاتھ بھی چومے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. بلکہ حضور علیہ السلام ماں باپ تو ماں باپ، حضور نے بیٹی کی بھی پیشانی چومی اور سیدہ فاطمہ نے حضور کے ہاتھ چومے. اب اس سے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ اکبر، اولاد کو چومنا نبی کی سنت ہے اور ماں باپ کے ہاتھ چومنا سیدہ فاطمہ کی سنت. یہ سنت بھی زندہ ہونی چاہیے، اس کی بھی بڑی برکت ہے. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی جو ہے، داڑھی یاقوت سے سجی ہوئی ہے. کسی نے کہا حضرت آپ کی داڑھی میں نے خواب میں یاقوت سے سجی ہوئی دیکھا. فرمایا تو نے سچ کہا، کل میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، یہ اسی کی برکت ہے. بہت بڑی نعمت ہے جس کو ماں باپ کہتے ہیں. یہ ماں باپ کی دعائیں کسی چور اچکے کو ولی بھی بنا دیتی ہے اور ولیوں کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، ولایت چھنوا لے گی ان کی بد دعا، اور وہ ولی کہلانے والا ولایت چھنا کر کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے. بلکہ حدیث پاک ہے خزائن العرفان شریف میں، حضرت صدر الافاضل نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے، شہید، جبکہ شہید کا مرتبہ ولی سے بڑا ہے. آپ دیکھ لیں، قرآن کی ترتیب بھی دیکھ لیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. صالحین اولیاء کا درجہ بعد میں، شہید کا درجہ ولیوں سے پہلے. شہید، اگر کوئی شہید بھی ہو جائے، شہید بھی اگر کوئی ہو جائے اور ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو، اللہ اس شہید کو جنت نہیں دے گا، شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، یہ اس مقام میں رکھا جائے گا. جنت نہیں ملے گی شہید ہو کے بھی. بتائیں نا آپ، شہید ہو کے بھی ماں باپ کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. ہم کہاں خوشیاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کسی کے خوبصورت نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا میرے عزیزوں جو ماں باپ کے جھگی پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے میں ملتا ہے. ان کے چہروں کو دیکھنے پر ایک مرتبہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے. ایک مرتبہ دیکھو تو، اور ان کی خدمت کر کے راضی کر لو انہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسا راضی کرو کہ ایک ہی مضبوط دعا کرا لو، بیڑا پار. ایک ہی دعا میں بیڑا پار. کیسی دعا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں جاتے جاتے تھک گئے. اللہ سے اس کی اللہ میں تھک گیا ہوں، کوئی سواری کا انتظام کر دے. اللہ نے کہا موسیٰ یہی قریب میں میرا ایک بندہ ہے، اس سے کہو آپ. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس سے کہا اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں، مجھے سواری چاہیے. اس نے کہا اللہ تیرا کلیم تھک گیا ہے، بادل زمین پہ بھیج تاکہ ان کی سواری کے کام آئے. بادل زمین پہ آ گیا. اس نے کہا حضور جہاں جانا چاہتے بادل آپ کو پہنچا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، کتنا نیک بندہ ہے یہ، بادل اس کی دعا پہ زمین پہ آ گیا. عرض کی مولا کتنا برگزیدہ ہے، کتنا نیک ہے کہ اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا. ارشاد ہوا موسیٰ نیک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیک نہیں ہے. پھر مولا مقبولیت اتنی؟ ارشاد ہوا بات یہی ہے
ایک راز کی یہ بات ہے کہ یہ تھا اپنی ماں باپ کا بڑا وفادار، یہ اپنے ماں باپ کا بڑا وفادار تھا، ماں کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے یہ کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا مانگے تو اس کی ہر دعا قبول کر لینا۔ بس ماں کی دعا میں اثر ہے، ماں کی دعا کی بات ہے نا، ماں نمازی ہو تو بھی قبول، بے نمازی ہو تو بھی قبول، اس لیے کہ ماں کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں کی دعا ماں ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ جب بھی ماں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن جیسے دعا قبول ہوتی ہے ویسے بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے بہت خیال کرنا، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ کوئی نیک نہیں ہے، ماں کی دعا کی برکت ہے۔ یہ تو اس نے بادل زمین پہ منگوایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ لانے کی بات کرتا تو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس کی دعا قبول کر لی جاتی۔ یہ ہے ماں کی دعا، اس لیے خدمت کر لو۔ تو جو بات چل رہی تھی، جو اینڈ پہ بات ہمیں پہنچانا تھا کہ حضور کو جب جب ماں کی یاد آئی تب تب حضور روئے، آنکھ میں آنسو آئے، حتیٰ کہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تب بھی ماں یاد آئی، اور جب مقام ابوا پہنچے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں، زندگی کا حضور علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے تو ہر سال حج کیا تھا، لیکن ہجرت کے بعد حضور نے صرف ایک ہی حج کیا، تو اس حج کے لیے جا رہے تھے، گویا کہ یہ ظاہری طور پر پہلا اور آخری حج تھا، حالانکہ ہم ظاہری طور پہ کہتے، ورنہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اب بھی چاہیں تو حج فرمائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا میدان عرفات میں آنا کیا عجب ہے، بلکہ ان کا آ جانا، لوگ عرفات میں آتے ہیں تو لوگوں کی معراج ہوتی ہے، حضور عرفات میں آئے تو عرفات کی معراج ہو جائے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور حج پہ جا رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، اور رو رہے ہیں مقام ابوا۔ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میری ماں کی یاد آئی، اور پھر حضور تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے دور ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور آئے نا، جب ہم سے جدا ہوئے تو چہرہ افسردہ تھا، آنسو تھے، جب آئے تو حضور کا چہرہ ایسا کھلا ہوا تھا جیسے لگتا تھا کہ کسی گلشن میں ابھی ابھی تازہ گلاب کھلا ہو، ایسا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایسا چہرہ لگتا تھا جیسے ابھی بادل سے چاند نے، 14ویں رات کے چاند نے اپنا چہرہ ظاہر کیا ہو، ایسا چہرہ تمتما رہا تھا، ہم اور بہت خوش تھے۔ ہم نے پوچھا ہمارے ماں باپ قربان، حضور بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا تھا، میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا تھا، میرے لیے اللہ نے میری امی کو زندہ کیا، میری ماں قبر سے باہر آئی، میں نے ماں سے ملاقات کی، اور میری ماں کلمہ پڑھ کے میری امت میں شامل ہو گئی۔ دیکھو یہ حضور ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماں کی اہمیت بتائی۔ حج کو جانے ماں سے ملے بغیر نہیں گئے، ماں کے مزار پہ حاضری دیے بغیر حضور علیہ السلام جو ہے وہ حرم کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ جاتے جاتے اب بات مکمل ہوتی ہے کہ حضور کو جب ماں یاد آئی حضور روئے۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھا کر حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، آنکھ میں آنسو، حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو، سرکار علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی، میری ماں آمنہ مجھے یاد آئی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار نے سے جب صحابہ نے ماں سنا نا کہ میری ماں مجھے یاد آئی ہے تو سب صحابہ رونے لگے، اور سب پر ایک رقت طاری ہو گئی، کیفیت طاری ہو گئی۔ روتے روتے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ گویا کہ فرمانا چاہ رہے ہوں کہ یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمتیں میری ماں دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کاش میری ماں حیات ہوتی
اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور ایسے میں میری ضرورت میری ماں کو پڑ جاتی، میری ضرورت میری ماں کو پڑ جاتی، اور میری ماں مجھے پکارتی، محمد میرے بیٹے ادھر آؤ۔ میری ماں کو میری ضرورت پڑتی اور میری ماں مجھے پکارتی، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میں نماز توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ لبیک کہتے اپنی ماں کی بارگاہ میں۔ یہ حضور علیہ السلام نے ماں کا درس دیا، یہ سلوک کیا ماں کے ساتھ، یہ ہمیں طریقہ بتایا، لیکن آج ہمارا تعلق وہ نہیں رہا۔ ہم نے جو چیزیں نفس پر آسان تھی اس کو قبول کیا، اور جو چیزیں ہم پر مشکل تھی اس کو ہم چھوڑتے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے اگر مسلمان بننا ہے تو جو جی میں آؤ کرو، اور اگر اللہ کے نزدیک مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے صرف ایک کنڈیشن ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن عنوان ادھورا رہ جائے گا اگر ایک بات نہ کہوں۔ دشمن کے ساتھ سلوک دیکھا، بھائی بہن کے ساتھ سلوک دیکھا، ماں کے ساتھ سلوک دیکھا، اب اگر اتنا آپ کے اندر ظرف ہے تو جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہے اتنا دیکھ کر بات مکمل کریں۔ جانور، اور جانوروں میں بھی وہ جانور جسے کتا کہتے، کتا، کتے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت، ہکال دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، انسان بھگا دیے جاتے، کتے کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن آؤ، میرے آقا نے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک مرتبہ لشکر جا رہا ہے، لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے میدان کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کتیا جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ سرکار نے لشکر رکوا دیا اور لشکر رکوا کر صحابہ سے کہا کچھ صحابہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور لشکر سے کہنا دور سے جاؤ، کیونکہ لشکر کو چلتا دیکھ کر کتیا اٹھ کر بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ اگر کتیا اٹھ کے بھاگ گئی اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے صحابہ کو کھڑا کیا، کتیا کے پاس سے مت جانا، ڈر کے بھاگ جائے گی، دور سے جاؤ تاکہ کتے کے بچے اطمینان سے دودھ پی سکیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سلوک ہے جانوروں کے ساتھ۔ اب ذرا اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا واقعی جانور، دشمن، بھائی بہن، ماں باپ، کیا لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے قابل مبارکباد ہے، دنیا کے سب سے بہترین انسان آپ ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی داڑھی کتنی بڑی ہو، آپ کی ٹوپی کتنی خوبصورت ہو، آپ حاجی صاحب کہلائیں، نمازی صاحب کہلائیں، متولی صاحب کہلائیں، خطیب صاحب کہلائیں، ادیب صاحب کہلائیں، آپ سب کہلا لیں، سچا غلام رسول آپ نہیں کہلا سکتے۔ سچا غلام رسول کہلانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اقبال کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، اس کو زبان بڑی اچھی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمیں گفتار نہیں بلکہ کردار کا غازی بننا ہے، اور آج سے یہی عہد کرنا ہے، ایسے بنو کہ دنیا دیکھ کے پکار اٹھے۔ جب 1400 سال کے بعد غلاموں کا کردار یہ ہے تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا کردار کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اسی نبوی کردار پر سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی۔
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روزِ جزا کا یا نبی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں گھر جانے کے بعد سب سے پہلا کام آج یہ کریں گے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کے ہاتھ چوم کر ان سے معافی مانگیں گے، ان کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ مائیں اور بہنیں بھی اگر ماں باپ حیات ہیں تو انہیں راضی کریں، اور ساس سسر حیات ہیں ان کی خدمت کریں انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو میرا آنا اور آپ سب کا آنا کامیاب ہو گیا۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار قل واللہ شریف پڑھ لیں، اور مرحومہ کی روح کو اور تمام مومنین مومنات کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے کوچ کر گئے سب کی مغفرت فرما، نذیر بھائی کی والدہ کی مغفرت فرما، ان کے بڑے بھائی بھی کچھ دنوں پہلے دنیا سے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت، اور جو لوگ بھی ہم سے جدا ہوئے ہیں ہمارے رشتہ دار احباب سب کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان سب کو بخش دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ فاطمہ بہن اور جن لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے اہل ایمان بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو موذی امراض سے بچا، موذی مرض سے بچا، مہلک امراض سے بچا۔ اللہ ہمیں ایسی بیماری کبھی نہ دے جس سے محتاجی آتی ہو، صحت دے، سلامتی دے، آخری دم تک جسم میں اتنی طاقت دے کہ نماز کھڑے ہو کر ہم ادا کر سکیں، رکوع سجود والی نماز آخری دم تک پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ آخری دم تک ماہ رمضان شریف کے روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو لغزشیں ہوئے معاف کر دے، حق میں کوتاہی ہوئے معاف کر دے، حق تلفیاں ہوئے مولا معاف کر دے۔ پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں کو عروج دے، ترقی دے، ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کر دے، مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے، ہمارے گھروں میں اتحاد عطا فرما، گھروں میں پیار محبت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں مولا انہیں خیر کے ساتھ لمبی عمر دے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کو تیرے حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے انہی کے پڑوس میں جنت نصیب فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، جن بیٹیوں کو رشتے نے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے۔ یا اللہ قوم کی ہر بیٹی کو خوشگوار ازدواج زندگی عطا کر دے، سب کے رزق حلال میں برکت دے، سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما۔
یا اللہ یہ تیرے محبوب کے غلام اور تیرے بندے تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے سخت سردی میں بھی حاضر ہے، مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم میں سے کوئی کبھی تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے، یا اللہ سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما، سب کی عمر میں برکتیں دے، علم میں برکتیں دے، سب کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ایمان پر زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما، تیرے حبیب کے پڑوس میں انہی کی شفاعت سے جنت نصیب فرما۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما دے، یا اللہ وہ دے دے دنیا بھی بھلی ہو جائے آخرت بھی بھلی ہو جائے، کرونا کی وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔